میری زندگی میں اور بہت ساری چیزیں ہیں. میں صرف اور صرف ایک انسان کے بارے میں, ایک چیز کے بارے میں نہیں سوچتی رہتی ہوں. آپ کی زندگی کا ایک حصہ ہوتی ہے شادی, پوری زندگی شادی نہیں. جس نے جو کرنا ہے وہ کرنا ہی ہے. بہت تکلیف دہ ہو جاتے ہیں نا, ٹاکسک بن جاتے ہیں. پھر وہ ٹاکسک میں ہر وقت لڑائی جھگڑا ہے, پھر چھوڑنا بھی نہیں, رہنا بھی ساتھ ہے اور لڑتے مرتے رہنا. تو اس سے تو کہیں بہتر ہے کہ آپ الگ ہو کے زندگی گزار لیں. کہ پہلا تھپڑ تو شروعات ہے, اس کے بعد تو پھر پتہ نہیں کہاں سے بات کہاں جائے گی. وہ ایک لحاظ ہے نا, وہ ختم ہو گیا. ایک پردہ تھا وہ ہٹ گیا. اور میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ کوئی کسی کے ساتھ کیسے یہ کر سکتا ہے, کوئی اٹھ کے کسی کو تھپڑ کیسے مار سکتا ہے. کہ سوشل میڈیا پر آ کر وہ اپنے زخم دکھاتی ہیں, وہ اپنی تکالیف دکھاتی ہیں. مردوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ عورت بڑی نازک ہوتی ہے, اس کو ایسے نہ توڑیں. تو دل کرتا ہے کبھی کبھی کہ میں وہاں پہ اپنی بایو میں اب جا کے نام فرا یوسف, لیکن پھر پتا کیا ہوگا, لکھا جائے گا. آج وہ ٹپیکل والے سوال نہیں ہوں گے جس سے خطرناک سے سامنے لگا دیں گے, کہیں کی بات کہیں جوڑ دیں گے. میں کوشش کروں گی کہ ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے. امید ہے کہ اچھا مزیدار لوگوں کو وہ جو ہوتی نا ان سین سائڈ بھی شاید دیکھنے کو ملے. اور ویسے ہم تو ایک دوسرے کو بہت پرانا جانتے ہیں اور بہت اچھا جانتے ہیں, اور آپ کو ایسے دیکھ کے اور زیادہ اچھا لگ رہا ہے. آپ میری گیسٹ بنی ہوئی نا آج, تو آج میں آپ سے مسالے دار سوالات کروں. ہاں, میں گیسٹ تمہاری کبھی نہیں بنی, یہ پہلی بار ہو رہا ہے زندگی گھر میں. اکثر میں آپ کی گیسٹ بنی. اسٹارٹ میں بتاؤں گی کہ فرا آپی جیسے آپ کو نظر آتی ہیں, بہت کیوٹ, بڑی سویٹ, یہ دل کی اس سے بھی زیادہ سویٹ ہیں, اس سے بھی زیادہ اچھی ہیں. میں کراچی میں تھی اور میں آپ کا انٹرویو لینے سے پہلے میں ایک چھوٹا سا واقعہ, میں بیمار تھی تو فرا آپی بالکل بڑی بہنوں کی طرح کھانا بنا کر مجھے فون کرتی تھی کہ کھانا آ رہا ہے, کھانا کھا لو, تم اکیلی ہو. تو بڑے کم لوگ ہوتے ہیں میڈیا میں, خاص طور پر آپ کو ایسے بڑے کم لوگ ملتے ہیں جو اتنے اچھے, اتنے صاف دل کے ہوتے ہیں. تو اسٹارٹ میڈیا سے ہی کر لیتے ہیں پھر. ہاں بالکل, بلکہ اس سے مجھے بھی ایک بات یاد آ گئی کہ جب میں لاہور سے کراچی گئی تھی تو گھر میں سارے بہن بھائی ہوتے تھے, اور پتہ ہے کیسے سارے فرینڈلی اور سب بڑی اچھی بانڈنگ. تو جب میں وہاں گئی تو میرے لیے بڑا مشکل تھا اکیلے رہنا, اور اس وقت سچ کوئی زیادہ لوگ نہیں تھے. تو جب کوئی لاہور سے آتا تھا, خاص طور پہ لڑکیاں, تو مجھے یہ ہوتا تھا یار یہ اسی چیز سے گزریں گی. تو پھر مجھے بڑا خیال ہوتا تھا جیسے تمہارے ساتھ اور بھی ایک دو لوگ ہیں, لیکن بانوں کے ساتھ تو خاص محبت ہے نا. تو آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے میں تم کہہ کے بلا رہی ہوں, بھائی میں فارمیلٹی نہیں رکھ سکتی, وہ بالکل چھوٹی بہن ہے میری. تو میں بھی آپ ہی کہہ رہی ہوں, اس لیے فرا آپی, تو فرا جی کہتے ہیں آپ کو. فرا جی مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نے کریئر کا میڈیا میں کریئر, اس وقت جب آپ آئی تھیں اس وقت بہت مشکل تھا اینکر بننا. ابھی تو اینکر بننا آسان ہے, میرے ٹائم پہ بھی مشکل تھا, لیکن آپ ماشاء اللہ میرے سے بھی بہت سینئر ہیں. تو بہت بڑے بڑے پروجیکٹس میں آپ نے کام کیا, بڑے اداروں میں آپ نے کام کیا, کتنا چیلنجنگ تھا ایک خاتون ہونے کے ناطے؟ 2009 میں باقاعدہ طور پر میں نے دنیا نیوز کو جوائن کیا تھا. دسمبر کی بات تھی, اور شاید 10 میں ہم آن ایئر گئے تھے, یا 9 میں, تھوڑا سا ذرا ابھی ٹھیک سے یاد نہیں ہے. تو میں بہت چھوٹی تھی اس وقت, پڑھائی کے ساتھ ہی کام بھی شروع کر دیا تھا. تو مجھے بہت مقامات پہ نا بہت سے لوگوں نے ڈسکریج بھی کیا کہ تم چھوٹی سی ہو تو اتنا اسمائلنگ فیس ہے, جیسے ابھی بھی میں یہ بھی کہا اسمائلنگ فیس ہے تو تم نیوز نہیں پڑھ سکتی, سیریس اینکرنگ نہیں کر سکتی, تم جاؤ کہیں شوبز کی رپورٹنگ کر لو, جاؤ تم کوئی اور کام کر لو, یا جو وہ پروگرام نہیں ہوتے میوزک والے وہ کر لو. میں خاموش ہو جاتی تھی. محنت کی, پھر محنت کا پھل بھی ملا, آہستہ آہستہ گرو بھی کیا. ایک چیز ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ کے جو ایسے انسیکیور لوگ ہوتے ہیں, وہ فیمیل بھی ہو سکتے ہیں اور میل بھی ہو سکتے ہیں, وہ آپ کو ڈسکریج کرنے کی بڑی کوشش کرتے ہیں. لیکن اگر آپ اپنے کام سے جتے رہیں, محنت کرتے رہیں, اور ان کی باتوں سے اسٹرینتھ لینا, پھر آپ انسٹاپیبل ہوتے ہیں, اور آپ کو کبھی بھی یہ اس چیز سے ڈسکریج نہیں ہونا چاہیے. آپ کو بھی ڈسکریج کیا لوگوں نے؟ بڑی کوشش کی, لیکن میں بڑی ڈھیٹ ہوں. ہر معاملے میں بڑی کوششیں کی, لیکن میں بہت ڈھیٹ ہوں. اچھی بات ہے, ڈھیٹ ہونا چاہیے, بہت ضروری ہے. اللہ پہ بڑا یقین ہے نا, جس کے ساتھ رب تعالیٰ کی ذات ہے اس کو کوئی ڈر خوف نہیں ہوتا, اور دنیا اور دنیاوی چیزوں, دنیاوی سہاروں کے نہ ہونے سے اس کو فرق بھی نہیں پڑتا. لوگ آپ کو فرا یوسف کے نام سے ہی جانتے ہیں بہت اچھے طریقے سے, لیکن آپ کا نام جوڑنا اقرار بھائی کے ساتھ, فرا اقرار میں لوگوں نے زیادہ انٹرسٹ لیا کہ فرا جو ہے وہ اقرار کی وائف ہیں. اب زیادہ تر سوالات بھی آپ سے اسی ریلیٹڈ ہوتے ہیں. تو ابھی تو آپ کو لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ اقرار کی وائف ہیں. اسٹارٹ میں آپ کے پیچھے کوئی ریفرنس تھا, یا آپ نے ساری جتنے بھی محنت کی وہ اپنے اون پر کی؟
اچھا جو میڈیا میں ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کہیں کسی جگہ پر اقرار نے کہہ دیا ہو کہ یہ جی فرا آ رہی ہیں ان کو دیکھیں؟ ایسا کبھی نہیں ہوا زندگی میں، کبھی نہیں ہوا. جب بھی مجھے کبھی کسی چینل سے کال آئی یا کسی نے بلایا تو وہ مجھے میرے کام کی وجہ سے بلایا. نام تو ظاہر ہے ہمارے ایک روایت ہے کہ شوہر کا نام ساتھ جڑ جاتا ہے تو وہ اچھی بات ہے، لیکن میرا جو کریئر ہے وہ میں نے بہت لوگوں نے میرا ساتھ بھی دیا، کچھ نے ڈسکریج کر کے، کچھ نے سکھا کے بتا کے. بہت سے سینئرز ایسے بھی ہیں جن کو میں آج بھی یاد کرتی ہوں جنہوں نے میرے تلفظ کو ٹھیک کروایا، مجھے بڑا حوصلہ دیا. پہلا سوال جب ہم بیپر پہ کرتے تھے، اس کے بعد دوسرا سوال کرتے نا، تھوڑی پریشانی ہوتی تھی کہ اب کیا کریں. تو طارق متین، طارق بھائی اگر آپ سن رہے ہیں تو ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا. ایک ایک لفظ وہ مجھے اس پہ ٹوکتے تھے، بتاتے تھے. مجھے بھی سکھایا طارق بھائی نے. اور پھر انہوں نے نا ایک بوٹل رکھی ہوتی تھی، تو وہ بوٹل نا جب کوئی میں تلفظ غلط پڑتی تھی وہ کرسی کے پیچھے مارتے تھے. آن ایئر ہم یہ سب کر رہے ہوتے تھے. تو باقی سلمان حسن ہے، سلمان ماشاء اللہ اب دوستی بھی سلمان سے بہت ہے، سلمان کے ساتھ کام کیا، بہت سیکھا. تو جتنے سینئرز ہیں ان سے میں نے خود جا کے پوچھتی تھی، سیکھا. تو اس طرح سے بہت اس طرح لوگوں نے ساتھ دیا. لیکن باقی جو محنت میں نے کسر کوئی نہیں چھوڑی تھی. اور آج بھی جیسے تم کہہ رہی ہو فرا یوسف، تو باقی سارے لوگ بھی اسی نام سے مجھے بلاتے ہیں. باقی لوگوں کے لیے عام طور پہ فرا اقرار. دیکھیں دونوں نام آپ کے لیے تو بہت زیادہ فخر کی بات ہے. آپ کے والد کا نام یوسف جو ہے میرے والد، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. باپ سے پیارا رشتہ کوئی نہیں ہوتا ہے. تو دل کرتا ہے کبھی کبھی کہ میں وہاں پہ اپنی بایو میں اب جا کے نام فرا یوسف، لیکن پھر پتا کیا ہوگا، لکھا جائے گا فرا نے اقرار سے علیحدگی کر لی. ابھی بھی کل ایک صاحب نے لکھا ہوا تھا، آپ مجھے یہ تو بتائیے، میں کامنٹ سب سے پڑھتی ہوں کہ کیا آپ کی اللہ معاف کرے، توبہ توبہ توبہ، علیحدگی ہوگی جو آپ نے نام فرا یوسف کر لیا. اب یہ جو میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں جو پہلے سے ہیں اور ویریفائڈ ہیں، ان کا اگر آپ نام چینج کرتے ہیں تو وہ ویریفیکیشن آپ کی اڑ جاتی ہے. ایسے اچھا پتا کیا ہے، جب آپ نے نام چینج کیا تھا نا، وہ شاید آپ نے بلو ٹک کے لیے کیا تھا یا کسی چیز کے لیے، کیونکہ ظاہر آپ کا جو بھی آئی ڈی کارڈ یا جو بھی ڈاکومنٹس پہ ہوتا ہے، تو لوگوں نے اس پہ باقاعدہ مجھے کالز کی. میں نے آپ کو یہ بات نہیں بتائی. انہوں نے مجھے کالز کی اور کہا کہ فرا نے اقرار کا نام مٹا دیا ہے، ہٹا دیا ہے. تو آئی واز لائک تو کیا ہوا؟ نہیں مجھے لگتا ہے کوئی مسئلہ ہے، تم پوچھو. میں نے کہا میں تو نہیں پوچھوں گی، کوئی مسئلہ ہوگا تو پتہ لگ جائے گا. اور دیکھیں فرا یوسف بھی فرا کا ہی نام ہے، فرا اقرار بھی فرا کا ہی نام ہے، اور دونوں ہی ان کے دل کے بہت قریب ہیں کیونکہ میں ان کو پرسنلی بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں. تو اب میں بھی میڈیا میں کام کرتی ہوں، تو مجھے پتا ہے کہ میڈیا میں بہت سے چیلنجز ہوتے ہیں. ایز اے فیمیل آپ کو ایسے کون سے چیلنجز تھے جن کا سامنا کرنا پڑا، اور کچھ میں آپ فیڈ اپ ہو گئی، آپ نے کہا نہیں مطلب میں پتہ نہیں اس فیلڈ میں کیسے سروائیو کروں گی؟ اس فیلڈ سے نا مجھے بڑا پیار ہے. وہ اس طرح کہ اس فیلڈ نے جو آج لوگوں میں میری پہچان ہے، جو لوگوں سے مجھے پیار اور عزت ملتی ہے، جس طرح جہاں جاتی ہوں لوگ بڑے ہی اچھے انداز میں ملتے ہیں، وہ اسی فیلڈ کی وجہ سے. فیلڈ کوئی بھی بری نہیں ہوتی، کام کوئی بھی برا نہیں ہوتا، پیشہ کوئی بھی خراب نہیں ہوتا. اس میں لوگ اچھے برے ہو سکتے ہیں، وہ بھی لوگوں کی عادات ہو سکتی ہیں جن کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. لیکن ہم اس وجہ سے کہہ دیں کہ یہ پورا میڈیا خراب ہے یا ٹیچنگ خراب ہے یا انجینئرنگ کی فیلڈ خراب ہے، ایسا ہو نہیں سکتا، آپ کہہ نہیں سکتے. تو مجھے اپنے اس کام سے بہت محبت ہے. آج بھی اگر میں کسی مین اسٹریم چینل کے ساتھ کام نہیں کر رہی تو میرے اپنے ذاتی چینلز ہیں، میں اس پر یہی کام کر رہی ہوں جو میں نے سیکھا ہے. بہت مصروف ہیں آپ ماشاء اللہ، اور بہت اچھی بات ہے کہ آپ اپنا کام کر رہی ہیں، اس میں زیادہ بہتری ہے. جیسے کہ آپ میرڈ بھی ہیں اور ساتھ آپ اپنے کام بھی کر رہی ہیں، اپنے چینلز چلا رہی ہیں، ویڈیوز بھی آپ کی ٹائم پہ آتی ہیں، میں دیکھتی ہوں. تو یہ اتنا سب کچھ مینیج کیسے کرتے ہیں؟ میرڈ لائف، اس کے بعد پروفیشنل لائف. ٹھیک ہے آپ کسی چینل میں جاب نہیں کر رہی، ماشاء اللہ اسٹیبلش ہیں، آپ کے اپنے بہت سارے چینلز ہیں، بہت سے کام ہیں، اور میں ویسے بھی جانتی ہوں کہ آپ کسی چیز میں بھی پیچھے نہیں رہتی ہیں، ہر کسی کی ہر چیز میں آپ پیش آگے ہوتی ہیں. کیسے کر لیتی ہیں؟ وقت کے ساتھ ساتھ ٹائم مینجمنٹ میں نے سیکھ لی. بعض اوقات لوگ نا ریلز اور پکچرز اور چیزیں دیکھ کے کہہ رہے ہوتے آپ کو کون سے گھر کے کام کے مسئلے ہوں گے، آپ تو اکیلے ہی رہتی ہیں. وہ آپ کو نہیں پتا میرے گھر پہ پوری فیملیز رہ رہی ہوتی ہیں، اور جیسے دوست احباب آ رہے ہوتے ہیں، یس اقرار کے دوست آتے ہیں. تو شروع میں تھوڑا مشکل ہوا تھا جب والدہ سے دور ہوئے نا، کہ اماں بہت کچھ سنبھالتی ہیں. لیکن پھر یہ کہ ٹائم مینجمنٹ سیکھ لی کہ اچھا بھائی اتنے بجے اٹھ جانا ہے، پھر آفس جانا ہے، آفس جانے سے پہلے یہ کام کرنے ہیں، آ کے یہ کام کرنے ہیں، رات سونے سے پہلے یہ چیزیں کمپلیٹ کر کے سونا ہے. کیونکہ ورکنگ ویمن ریلیٹ کر سکتی ہیں
تم خود بھی یہی کرتی ہو بیٹی کے ساتھ ماشاءاللہ, جاب کے ساتھ. بہت مشکل ہوتا ہے سب مینیج کرنا, لیکن آپ کو اللہ کروا دیتے ہیں, ہو جاتا ہے. اوکے, شادی کی بات کرتے ہیں. اب تو ویسے آپ نے بہت سے انٹرویوز میں بہت دفعہ بتا دیا, لیکن ہم نے آپ سے پھر بھی پوچھنا ہے. شادی کا فیصلہ, ایک تو شادی لڑکی کے لیے شادی کا فیصلہ کرنا, پھر بندے کو چوز کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. جہاں میں جو خواتین دیکھ رہی ہیں, ایون مردوں کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے, کیونکہ دونوں نے اپنی لائف کو آگے لے کر چلنا ہوتا ہے. اقرار بھائی کو چوز کرنا کتنا مشکل یا آسان تھا؟ اقرار نے چوز مجھے کیا تھا, اس کے بعد انہوں نے بات کی, ٹھیک ہے, گھر پر میرے والد صاحب سے. پھر والد صاحب یاد آئے, آنکھیں بھیگ جائیں گی تو پھر کوئی وہ ٹکڑا نکال کے کہیں اور جوڑ دے گا. تو والد صاحب سے پہلے بات کی, مجھ سے بعد میں بات کی گئی. اور جب بات کی گئی تو یہ بارہا میں انٹرویوز میں بتا چکی ہوں کہ میں نے منع کر دیا تھا. اچھا جی. اور اس کے بعد پھر سب مل کر مجھے کنونس کیا گیا. والد صاحب, والد نے بھی بات کی, اقرار نے خود بھی بات کی. اس کے بعد یہ شادی ہوئی. تو آپ اس وقت سما میں تھی؟ جب میری شادی ہوئی تھی تو میں لاہور میں تھی. میں سٹی 42 کے ساتھ کام کر رہی تھی. سٹی ایٹ 10 کر رہی تھی. یس یس یس, سب یاد ہے. دیکھتی تھی اور میں کہتی تھی کتنی پیاری ہے, میں ان کی بہت بڑی فین ہوں. ابھی بھی میں آپ کی فین ہوں. بہن ہو اب بہن بن گئی. جی جی, اب زیادہ بڑا درجہ, بڑا رشتہ ہو گیا. لیکن وہ ایک ہوتا ہے نا کہ, لیکن ایک چیز آپ کے اندر میں نے دیکھی ہے کہ سویٹنیس نہیں آپ میں ختم ہوتی. آپ بہت پیارا بولتی ہیں, کیسے کر لیتی ہیں اتنا پیارا بول؟ میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ میں اتنا سویٹ بولوں, ٹھہر کے بولوں. یہ بچپن سے آپ ایسی ہیں یا پھر آپ نے میڈیا میں آ کے پریکٹس کیا؟ پریکٹس نہیں کیا, میں ایسی ہی ہوں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا, لوگ اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ آپ آرٹیفیشل لوگ ہوں گے, سویٹ بنتے ہوں گے, ایسا میں آپ کو ہمیشہ ایسے دیکھتی ہوں. ایسے ہی دیکھا ہے, یہ آپ کی نیچر ہوتی ہے. اور کچھ چیزیں ایسے دیکھیں, نیچر کے اندر غصہ بھی شامل ہے, نیچر کے اندر کبھی کبھی دکھی ہو جانا بھی شامل ہے. بہت سی چیزیں, انسان ہے تو سارے ایموشنس ہوں گے. ہاں, اس کو میں نے پریکٹس کے ساتھ تھوڑا بہتر کیا ہے کہ غصہ نہیں کرنا, آپ کے لیے خراب ہے, دوسروں کے لیے خراب ہے. اچھے رہیں. احساس کرنے والا میرا بڑا دل ہے. میں تقریباً جتنے مجھے لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ میرا دل ایسا ہے کہ کوئی میرے لیے غلط اور برا بھی کر لے تو میں اس کے لیے سوچ بھی نہیں سکتی برا. میں الگ ضرور ہو جاؤں گی کہ ٹھیک ہے, بالکل میں اس کے لیے برا چاہوں گی بھی نہیں. میں کبھی کسی کے لیے برا لفظ نہیں نکالتی ہوں. تم لوگ مجھے جانتے ہو, کب اگر غصہ آ جائے کسی وقت کچھ بول دوں تو اسی وقت ختم ہو جاتا ہے, مجھے کہہ کے ختم کر دیتی ہوں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ چیزیں دل میں پالیں گے, نفرتیں اور دوسرے کے لیے برائیاں, آپ کا دل ناپاک ہو جائے گا. اور دل سے پاک جگہ کوئی نہیں, اس کو تو پاک رہنے دیں, باقی تو پتہ نہیں کیا ہوگا. دل تو مومن ہونا چاہیے. یس, بہت ضروری. یہ ہے بس اس کے پیچھے کہانی. شادی کے بعد سب سے کوئی ایسا میموریبل ٹائم, کوئی دلچسپ واقعہ جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ سارے ٹائم میموریبل ہوتے ہیں. مجھے چھوٹے چھوٹے لمحے بہت اچھے لگتے ہیں. اکثر کوئی یاد آتا ہو آپ کو کہ یار وہ ٹائم بہت اچھا تھا؟ ایسا ہی ہے نا, ہم اکثر اپنے فرینڈس کی محفل کو کہتے ہیں وہ ٹائم دوبارہ نہیں آتا. اچھا, وہ دوستوں والا وہ وقت میں بہت یاد کرتی ہوں. وہ شادی سے ریلیٹڈ نہیں ہے, وہ میرے دوستوں سے ریلیٹڈ ہے. مجھے اللہ نے نا زندگی میں بہت پیارے دوست ہیں, بڑا پیار کرنے والے, قدر کرنے والے, سپورٹ کرنے والے. تو جو پورا ایک ہمارا محفلوں کا سلسلہ تھا وہ لاہور آنے کے بعد بہت کم ہو گیا. تو وہ وقت میں یاد کرتی ہوں. ہم نے بڑا اچھا ٹائم گزارا, بہت اچھا وقت گزارا. مجھے لگتا ہے ہماری فیملیز نہیں تھی, فیملی سے زیادہ ہم نے وقت آپس میں ساتھ گزارا. پھر ظاہر ہے سب الگ الگ ہو گئے. وہ لمحات ہیں, میں جب چھوٹی تھی بہن بھائیوں کے ساتھ گزارے گئے لمحے وہ یاد کرتی ہوں. اب تو بہت یاد آتے ہیں, ایک چھوٹی چھوٹی بات چلے جاتے ہیں تو بہت یاد آتے ہیں. بہت ساری میموریز بچپن میں اماں جیسے کرتی تھی, وہ پیار ابھی بھی کرتی ہیں, لیکن وہ چھوٹے ہونے کا پیار جو ہے نا وہ الگ ہی ہوتا ہے. وہ میں اپنی فیملی میں نا سب سے بڑی ہوں, ددیال اور ننیال میں. تو مجھے جو پیار ملا ہے وہ 70. لیکن آپ کی بہنیں تو مجھے آپ سے بڑی لگتی ہیں تصویروں میں. میں سب سے بڑی ہوں. اچھا, میں سب سے بڑی ہوں, اور باقی سب مجھ سے. اس بیوٹی کا راز کیا ہے پھر؟ کچھ بھی نہیں, دل میں وہی نفرتیں نہیں پالنی, برا نہیں سوچنا, ہاں تھوڑا ورک آؤٹ کر لینا ہے, اور بس کھانا کم کھاتی ہوں. ہاں, یہ صحیح بات کیا آپ نے, کھانا کم کھاتی ہوں. کھانا کم کھایا کریں, بہت ضروری ہے اپنے آپ کو فٹ رکھنا. اور جم وغیرہ بھی کرتی ہیں؟ ورک آؤٹ کرتی ہوں, پورا 1 گھنٹہ اپنی ذات کو ضرور دینا چاہیے. کیونکہ ورک آؤٹ کرنا یا کوئی بھی ایکٹیویٹی کرنا, واک کرنا, یوگا کرنا, کوئی بھی ایسی چیز نا آپ کو ایموشنلی, مینٹلی اور فزیکلی بڑا بیلنسڈ رکھتی ہے. میں تمام لڑکیوں کو, بلکہ مرد حضرات کو بھی کہنا چاہوں گی کہ یہ ضرور کریں. سارا دن آپ دنیا کے کاموں میں یہاں وہاں لگے رہتے ہیں, اپنی ذات کو بھول جاتے ہیں. 1 گھنٹہ پلیز نکالیں تو آپ بڑا اچھا محسوس کریں. ایگزیکٹلی ایسے ہے. اوکے,
تو میں اب ایسا سوال نہیں کروں گی کہ جس پہ آپ پریشان ہو اور آپ کہیں گے خیر بارو کیا سوال کریے اور بعد میں تھم نیل پہ پھر لوگ لگا دیں گے بے وفائی کے بارے میں بتا دیا آپ نے میاں کی اور اس طرح کی باتیں. ایسا ہوا آپ کے ساتھ کوئی ایسا انٹرویو دیا اور وہ آپ نے نہیں کہا؟ بات کوئی بھی کی جاتی ہو, کسی بھی پیرائے میں کی جاتی ہو, سیاق و سباب کے بغیر نہ ایک جملہ اٹھائیں گے اور اس پہ کوئی بھی تھم نیل لگا کے ویژولز کوئی اور لگا. ابھی جیسے عفان کے ساتھ, عفان بڑا پیارا چھوٹا بھائی ہے, اس کے ساتھ انٹرویو ہوا, وہ ایک جنرل ڈسکشن ہم کر رہے تھے, اس کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں جوڑ دیا, ابا کو یاد کر کے آنسو آ گئے, اس کو بھی اقرار بھائی پہ جوڑ دیا, دکھ اور پریشان. بالکل. تو پھر آپ سے ناراض ہوتے ہیں کبھی؟ آپ انٹرویو دے کے آئی ہوں. پہلے پوچھتے تھے کبھی کہ یہ ایسی بات, میں نے کہا آپ کو تو پتہ ہے تھم نیل کی کہانی ہے, لیکن اب ظاہر ہے انٹرویوز پہ جانا بھی ہے, بات بھی اپنی کرنی ہے, تو اب کیا ہے, خیر ہے کوئی بات. میں ایک انٹرویو سن رہی تھی, اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ فرح بہت بہت قریب ہے میرے دل کے اور وہ بہت سویٹ ہیں اور مجھے بہت اچھی لگتی ہیں. تو آپ کے بارے میں جب انہوں نے یہ الفاظ کہے تو مجھے بھی سن کے بہت اچھا لگا. آپ کو کیسا لگا؟ اچھا لگتا ہے, لیکن وہ انٹرویو میں نے سنا نہیں سنا. یہ وہ کیوں نہیں سنا جس میں انہوں نے آپ کی تعریف کی ہے؟ میں نے کافی عرصے سے نا اقرار کا کوئی پروگرام انٹرویو اس طرح دیکھا نہیں, کیونکہ اپنی روٹین میں لگی رہتی ہوں. ہاں ایسا ہی ہے کچھ, لیکن وہ کم تعریف کرتے ہیں, ویسے کم تعریف کرتے ہیں. کم تعریف کرتے ہیں؟ کھانے کی کبھی تعریف کی؟ کھانے کی کرتے ہیں, میری تعریف نہیں کرتے. میرے ہاتھ کا کھانا بہت پسند ہے, بڑے شوق سے کھاتے ہیں, اور جب میں کھاتے ہوئے دیکھتی ہوں نا ان کو تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ایک آپ کو وہ ایک داد وصول ہو جاتی ہے نا, محنت آپ کی بڑی خوشی ہوتی ہے. یس یس. اور کھانے کی آپ نے بات کی اور آپ نے کہا کہ داد بھی ملتی ہے آپ کو اقرار بھائی سے. مجھے پتا آپ کھانا بہت اچھا بناتی ہے, میں نے آپ کا ہاتھ کا کھایا بھی ہے. ایسی کون سی چیز ہے جو آپ کی فیملی کو, اسپیشلی اقرار بھائی کو بہت پسند ہے آپ کے ہاتھ کے, وہ اسپیشل کھانے آتے ہیں؟ اقرار کو سارے کھانے پسند ہے تقریباً. سبزی بڑے شوق سے کھاتے ہیں, اور مکس سبزی بنا لو, سادہ چکن بنا لوں میں, وائٹ چکن بنا لوں, کوفتے بنا لوں, قورمہ بنا لوں, دال بنا لوں, سب شوق سے کھاتے ہیں. تقریباً سب بنا لیتی ہوں میں. گھر والوں کو زیادہ تر پلاؤ اچھا لگتا ہے, وہ زیادہ شوق. چکن, مٹن اور بیف, ہر طرح کا کھانا, پلاؤ ہے. اتنے کھانے آپ نے بتائے ہیں فراپی, سیکھے کہیں سے آپ نے؟ ویسے کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں جو میڈیا کی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ کھانا نہیں بنا سکتی. کھانا ہم نے تو سب کام کیا ہے, پوچھے لگائے ہیں, جھاڑو دیے ہیں, کپڑے دھوئے ہیں, برتن دھوئے ہیں, ابھی بھی کرتے ہیں جب ابھی ڈومیسٹک ہیلپ ہے میرے پاس, لیکن پھر بھی میں کام سارے. کتنا ضروری ہے ایک لڑکی کو, چاہے وہ ورکنگ لیڈی ہے نہیں ہے, وہ ایک ماں ہے, ایک وائف ہے, ایک بہن ہے, ایک بیٹی ہے, اس کو کام کا آنا چاہیے اور اس کو اپنا کام کرنا چاہیے. کتنا ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے, نہ صرف لڑکیاں بلکہ مردوں کو, لڑکوں کو, اور مجھے لگتا ہے لڑکیوں سے زیادہ لڑکوں کو یہ عادت ڈالنی چاہیے کہ تم بھی بہن کا گھر پہ ہاتھ بٹاؤ, تم بھی یہ کام کرو. بیچاری کالج اسکول سے پڑھ کے آئے, اس کو کام پہ لگا دیا, یہ کوئی انصاف نہیں ہے. پھر بعد میں یہ ٹریننگ جو ہے نا آگے جا کے کام آئے گی. وائف کا ساتھ دینا کتنا ضروری؟ بہت زیادہ ضروری ہے. اب آپ دیکھیں نا, ایک ورکنگ وومن ہے, وہ کام پہ جاتی ہے, وہ گھر آتی ہے, وہ بچوں کو بھی پالتی ہے, شوہر کو بھی پالتی ہے, ان اے سینس کہ شوہر جو ہے وہ بڑا بچہ ہوتا ہے, وہ بچوں کی طرح ہی بیوی کے سامنے بہیو کرتا ہے. تو اتنا برڈن ایک انسان پر ڈال دینا اور پھر بعد میں شکایتیں اسی خاتون کی کرنی, یہ بھی بڑی غلط اسٹریٹجی ہے. عورت تو اتنی پیاری ہوتی ہے, اس کو ایک پیار سے جملہ بولیں گے تو وہ اپنی جان بھی نچھاور کر دے گی, اس کا ساتھ دے. بالکل ایسے ہے. بہت ضروری ہے اپریشیٹ کرنا اپنے گھر کی خواتین کو. ایون مردوں کو بہت ضروری ہے, جب وہ جاب پہ جاتے ہیں یا آپ کے لیے کوئی بھی چھوٹا کام کرتے ہیں, وہ گھر پہ آتے ہیں تو آپ ان کو اسمائل دے کر ملیں, نہ کہ آپ منہ بنا کر بیٹھی رہیں. یہ ہماری امی کہتی ہوتی تھی اکثر کہ منہ بنا کر نہیں بیٹھنا, کیا مسئلہ ہے, منہ بنا کر نہ بیٹھا کرو. آپ کو میں نے دیکھا منہ بنا کے نہیں بیٹھتی, کبھی بھی نہیں. ناراضگی بھی ہو تو آپ اسمائل دے دیتی ہیں, ایسے کیوں کرتی ہیں؟ اچھا, میری ناراضگی بہت ہی کوئی ایکسٹریم باتیں جب ہو جاتی ہوں گی نا تو شاید میری ناراضگی ہوتی ہو, وہ خاموشی, اور جو بہت قریبی لوگ ہیں ان پہ شاید کبھی کبھار غصہ بھی ہوتا ہے مجھے. ہمیں ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ آپ اقرار بھائی سے ناراض بھی نہیں ہوتی. یہ ذرائع تو آپ لوگوں کو خود پتہ ہے, یہ ذرائع خود ہی ہیں جناب. میں آج بتا دوں, یہ ذرائع جو کرتے ہیں نا سارے جانتے ہیں. نہیں, میں ناراض. اور آپ جیسے خواتین لڑائی کرتی ہیں, آپ لڑائی بھی نہیں کرتی؟ میں لڑائی بھی نہیں کرتی, میں سوال بھی نہیں کرتی, میں ناراض بھی نہیں ہوتی, میں فرمائشی بھی نہیں کرتی, میں ڈیمانڈس بھی نہیں کرتی. تو ایسی بیوی کہاں ملے گی؟ کہاں ملے گی؟ اب تو میرا دل کر پڑا کہ تم لڑکا ہوتی, میں لڑکا ہوتی اور آپ میری بیوی ہوتی.
یار یہ بڑی انیوژل خواہش ہے. تو نہیں ماشاء اللہ یہ لڑکا بھی ہوتی تو بڑی پیاری ہینڈسم ہوتی تو پھر بات بن سکتی تھی. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین میں خود لڑکیوں اور ایموشنس تو بہت زیادہ ہوتے ہیں خواتین کے اندر, آپ کے اندر بھی ہیں, تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ آپ ناراض بھی نہیں ہوتی ہیں, آپ مائنڈ بھی نہیں کرتی ہیں, آپ غصہ بھی نہیں کرتی, سب کچھ کرتی ہیں, یا پھر آپ نے اپنے آپ کو چینج کیا ہے کہ یہ کیا فائدہ ہی نہیں ہے یہ باتیں کرنے کا, اس سے معاملات خراب ہوتے ہیں؟ اس کے لیے تھوڑا سا نہیں بلکہ کافی زیادہ ہمیں پیچھے جانا پڑے گا, کیونکہ میری اماں نے ایز سنگل مدر ہمیں پالا تھا. ان کو جب میں محنت کرتے اور پورا گھر بھی سنبھالتے یہ سب چیزیں کرتے دیکھی تھی, تو اس زمانے سے میں نے اپنے آپ کو نا ایک مختلف بچہ بنا لیا. تب تو میں بچہ تھی کہ میں والدہ سے بھی شکایت نہیں کرتی تھی. میرے گھر والوں سے آپ پوچھیں گے تو ان کو یہ لگتا ہے کہ میری زندگی میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہو سکتا, اور اگر ہو بھی گیا تو میں بتاؤں گی نہیں. یہ سب کے ساتھ ایسا ہی ہے. تو وہ میں اپنے تک رکھتی, زیادہ تر جو چیزیں ہوتی ہیں اپنے تک رکھتی ہوں اور اس کو خود سے ریزالو کرنے کی کوشش کرتی ہوں, اللہ سے دعا کرتی ہوں اور وہ ہو بھی جاتا ہے. باقی غصے پہ کنٹرول, فیلنگز پر کنٹرول, کسی سے توقع نہ لگانا, رب کے زیادہ قریب ہونا, یہ میں نے وقت کے ساتھ ساتھ تجربات سے اور دنیا سے ارد گرد سے سیکھا ہے. یہ آپ سیکھ لیتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ, کیونکہ جتنا زیادہ آپ ڈپینڈنس رکھیں گے کسی اور پر اتنا زیادہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. یہ تو میں دین بھی کہتا نا کہ امیدیں نہ وابستہ کریں کسی سے, اور یہ بڑا نیچرل بات ہے کہ میں سوچوں کہ بانو نے ایسا کرنا ہے اور وہ نہ ہو تو پھر مجھے برا لگتا ہے, اور میں یہ نہ سوچوں کہ بانو نے کچھ کرنا ہی نہیں اور بانو کرے تو پھر مجھے کتنی خوشی ہوگی. تو یہ اسٹریٹجی ہے میری, اور مجھے بڑا فائدہ بھی پہنچتا ہے اس سے, اور اس لیے میں آپ لوگوں کو ایسے نظر آتی ہوں کہ ہر وقت ایک خوش اندر سے مطمئن. لیکن دیکھیے لوگوں کو ایسا لگتا ہے سوشل میڈیا پہ لائف دیکھے کہ فرح اقرار جو ہے نا اس کی زندگی میں تو کوئی غم ہے ہی نہیں, اس کی زندگی میں غم آ نہیں سکتا, پیسہ اس کے پاس بہت ہے, کیونکہ اقرار کے پاس بہت پیسہ ہے. پھر فرح اقرار خود بہت پیسے کماتی ماشاء اللہ یوٹیوب سے, اور جو آپ کی ڈفرینٹ انکمز ہیں اللہ اس میں مزید اضافہ. تو ایسا کتنا غلط ہے یہ کہ غم نہیں آتا اور تکلیف نہیں ہوتی اور برا نہیں لگتا. دیکھیے غم اور تکلیف آنا بڑی نیچرل سی بات ہے. اگر کوئی بھی شخص یہ کہے نا کہ مجھے زندگی میں کبھی غم نہیں آیا یا دکھ نہیں پہنچا, وہ جھوٹ بولتا ہے. آپ کو بالکل غم اور دکھ, ہاں یہ ضرور ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ صرف پارٹنر سے ہی آپ کو غم اور دکھ ملے, بہت سے اور صرف پیسہ خوشی نہیں ہوتی. پیسہ دیکھیں میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ میں اچھی زندگی گزار سکتی ہوں, اور کچھ نہ کر کے بھی. اور میرے شوہر جو ہیں ابھی, چونکہ جب میں کوئی کام نہیں کر رہی ہوں تو ساری میری جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ذمہ داری ان پر ہے. لیکن جب میں کام کر رہی ہوں تو مجھے یہ اچھا بھی نہیں لگتا کہ میں ان سے لوں, اور میں بڑا فائنینشیل بیلنس پہ یقین رکھتی ہوں, اور میں کبھی نہ کبھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ کچھ نہ کچھ کام کرتی رہتی ہوں, کہ مجھے فارغ بیٹھنا بالکل اچھا نہیں لگتا. مہنگے تحفے دیتی ہیں؟ تو پھر نہیں, میں کبھی مانگتی ہی نہیں ہوں. لیکن آپ مہنگے تحفے دیتی ہیں دوستوں کو. دوست ہے نا, دوست تو بڑے قریب ہے, دوست بھی دیتے ہیں. دوست تو خود ایک تحفہ ہے. مجھے ہمارے دوست ہیں تو بڑے اچھے دوست ہیں ابھی بھی, تو انہوں نے ایک چیز رکھی ہوئی تھی, تو میں نے کہا کہاں سے لیا آپ نے؟ انہوں نے کہا میری بیسٹ فرینڈ نے دی ہے نا. تو میں نے ان سے کہا اچھا, میں نے کہا ایسی بیسٹ فرینڈ مجھے بھی چاہیے. وہ بعد میں پتہ چلا کہ آپ نے وہ چیز گفٹ کی تھی ان کو. تو میرے دوست بھی بڑے بڑے اچھے تحفے دیتے ہیں, بہت سی ایسی چیزیں, پرفیومز جو ہیں مجھے خریدنا نہیں پڑتے, گفٹ مل جاتے ہیں. اور اب تو بہت سی میری فرینڈز ہیں جنہوں نے کاسمیٹک برانڈ, اسکن کیئر, کپڑے آ جاتی ہیں, سب آ جاتی ہے. اس کا ایک فائدہ ہوتا ہے کہ ایک فرح کو گفٹ بھیج دو, اوپر سے فرح سے پروموشن لے لو. تو اب مطلب اپنے ہسبینڈ سے, آپ اقرار الحسن سے آپ مہنگے تحفے نہیں لیتی؟ میں تحفہ ہی نہیں لیتی ہوں ایز سچ, مطلب کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتی. اگر وہ لے کے آ جائے تو نہیں کہتی کہ مجھے یہ لے کے دو, مجے ڈائمنڈ رنگ چاہیے, مجھے نہیں گولڈ کا سیٹ چاہیے, مجھے کہیں کچھ پہنا ہوا آپ کو دکھائی نہیں دے رہا, نہ ہاتھوں میں نہ کانوں میں. عادت ہی نہیں ہے, شوق ہی نہیں. گھڑی کبھی کبھار پہن لیتی ہوں, اور گولڈ کا ڈائمنڈ کا جیولری کا مجھے شوق ہی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ کپڑے جس طرح کے میں نے نارمل کیجول پہننے ہوتے ہیں وہ بڑے مناسب پیسوں میں مل جاتے ہیں, سیل میں جا کے میں خریداری کر لیتی ہوں. بہت اچھے کپڑے پہنتی ہیں ماشاءاللہ. تو وہ زیادہ تر سیلز میں لیتی ہوں, میں کفایت شعار ہوں. اور تحفے جو ہیں مجھے لگتا ہے میں نے اقرار کو زیادہ تحفے دیے ہوں گے. ہاں, میں نے ان کو زیادہ تحفے دیے ہوں گے. کبھی باہر گئے ہوتے ہیں تو پوچھتے ہیں کیا چاہیے, میں کہتی ہوں کچھ بھی نہیں چاہیے, مرضی سے آپ کچھ لانا چاہتے ہیں تو لے آئے. کوئی مہنگا تحفہ انہوں نے دیا آپ کو؟ سب سے مہنگا تحفہ کیا دیا ہوگا, یہ والا فون. اچھا, یہ 11 پرو میکس, 11 پرو ہے, میکس پتہ نہیں ہے یا نہیں پرو ہے یہ. تو یہ لاسٹ گفٹ تھا, یہ پتہ نہیں 18-19 میں. یہ 18-19 میں تھا, یہ مہنگا. یہ میں نے اور آپ نے اکٹھا لیا تھا آئی تھنک, ہاں نا, 2019 کی بات آئی, 2019 کی بات ہوگی. تو یہ ہے وہ مہنگا تحفہ.
4-5 سال ہو گئے پھر تو اس بات کو. ہاں اب نیا فون آ جانا چاہیے. اقرار بھائی کوئی نیا تحفہ دے دے, 16 آ گیا ہے, کیا کر رہے ہیں آپ, یہ ہم تھامنے لگائے. 25 آ گیا. اقرار الحسن نے 5 سال سے تحفہ نہیں دیا. صحیح ہے, اب تو 16 آ گیا. اصل میں یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ آپ کتنی مطمئن ہیں چیزوں سے یا پیسوں سے. خوشی یا پھر رشتے مضبوط نہیں ہوتے. تو کیا سمجھتی ہیں آپ کی شادی اور آپ کی میرڈ لائف کو مضبوط آپ نے اتنے طریقے سے اچھے طریقے سے رکھا ہوا ہے, آپ لوگوں کا ریلیشن بہت اچھا ہے ماشاء اللہ, مثال لوگ دیتے ہیں, تو اس میں کون سی ایسی چیز ہے آپ کی طرف سے یا ان کی طرف سے؟ میوچل ہوتا ہے. کچھ چیزیں میری طرف سے زیادہ ہوتی ہوں گی, جیسے میں نے بتایا. ابھی تک تو میں جتنی باتیں سن رہی ہوں مجھے آپ کی طرف سے ہی لگ رہا ہے. کیونکہ میں کبھی تنگ نہیں کرتی. جیسے اقرار شوٹ پر ہے تو میں بار بار پیچھے سے فون نہیں کرتی, یا اگر فون نہیں اٹھا رہے تو میں یہ نہیں کہتی وہ فون ہی نہیں اٹھایا میرا, کیا ہو گیا, کیونکہ مجھے پتا ہے وہ کام پہ ہوتے ہیں, ہماری ایک سی فیلڈ ہے. پھر جو سب سے بڑی چیز جو میں باقی لوگوں کو بھی یہ بتانا چاہوں گی کہ میری زندگی میں اور بہت ساری چیزیں ہیں. میں صرف اور صرف ایک انسان کے بارے میں, ایک چیز کے بارے میں نہیں سوچتی رہتی ہوں. میرا ڈے پلانڈ ہوتا ہے, صبح اٹھ کے میں نے یہ کرنا ہے, ایسے کرنا ہے, یہاں ملنا ہے, یہ ریکارڈنگ ہے, یہ وہ, پورا دن پلان ہوتا ہے. اور آپ کی زندگی کا ایک حصہ ہوتی ہے شادی, پوری زندگی شادی نہیں ہوتی. واو. جب آپ سوچ لو نا, پوری زندگی شادی اور میاں ہے, پیار ہے, جذبات ہیں, گھر ہے, سب کچھ ہے, سب سے امپورٹنٹ بھی ہیں, لیکن پھر وہاں پہ خرابی ہو جاتی ہے, پھر لڑائی جھگڑے بھی کرنے لگ جاتی ہیں بیویاں, پھر وہ پکڑ کے رکھنے والا کام بھی شروع ہو جاتا ہے. لیکن کوئی انسان نا, اگر آپ اس پہ اس طرح سے پابندی لگا دو یا اس پہ نظر رکھنا شروع کر دو, بہت زیادہ آپ نظر رکھو گی, ابھی بھی ایک دوسرے پہ بہت زیادہ اسپیس بھی ختم کر دو, تب بھی جس نے جو کرنا ہے وہ کرنا ہی ہے, چاہے وہ میں ہوں, چاہے تم ہو, یا کوئی اور بھی ہے. تو اس لیے لیو اینڈ لیٹ لیو والی میری پالیسی ہے. جہاں مجھے فرق پڑے گا, یعنی میرا مینٹل پیس خراب ہو رہا ہے, میرا یہ روٹین, میری زندگی خراب ہو رہی ہے, وہاں میں ضرور سوچوں گی کسی کے بھی بارے میں. ورنہ کوئی مجھے تنگ نہیں کرتا تو مجھے کیا ضرورت ہے کچھ ایسا سوچ رہی ہے کرنے. ویری نائس, بہت اچھی بات کی آپ نے. اور جو لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں, میں چاہوں گی کہ مجھ جیسے لوگ آپ کو اس طرح بھی فالو کریں, ان چیزوں میں بھی فالو کریں, بہت ضروری ہے. اور ایک چیز جو آپ نے بہت اچھی کہی کہ اسپیس, میاں بیوی, فرینڈس, ہر رشتے میں اسپیس کی بہت ضرورت ہے. مطلب یہ نہیں کہ آپ 24/7 اب سر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ لائیو لوکیشن لگا دو بھائی, کہاں کہاں تم جا رہے ہو اور کہاں کہاں تم جا رہی ہو. ایسے ریلیشنز یا رشتے, ایسی زندگی نہیں بسر ہوتی. بہت تکلیف دہ ہو جاتے ہیں نا, ٹاکسک بن جاتے ہیں. پھر وہ ٹاکسک میں ہر وقت لڑائی جھگڑا بھی, چھوڑنا بھی نہیں, رہنا بھی ساتھ ہے, اور لڑتے مرتے رہنا. تو اس سے تو کہیں بہتر ہے کہ آپ الگ ہو کے زندگی گزار لیں. کئی لوگ ہوتے ہیں جو یہ شکایتیں بھی کرتے رہتے ہیں, بڑی ٹاکسک ہے ہماری بیگم یا ہمارا شوہر, ابیوزو ریلیشنشپ, ابیوزو بھی ہے, یا اور بہت سی ایسی چیزیں جو آپ کو انتہائی ناپسند ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی تھی. انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے اپنا شوہر جو ہے اس کا چہرہ پسند نہیں ہے. تو انہوں نے کہا اس سے تم الگ ہو سکتی ہو. تو ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے, اتنا خوبصورت ہے, وہ یہ نہیں کہتا کہ ایک دوسرے سے بند کے رہ جاؤ اور ہر روز رات میں جوتے چل رہے ہوں. تو جو یہاں پہ لوگ کہتے ہیں, ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں کہ مار پڑ گئی, چپیڑ پڑ گئی تو کیا ہوا, ایک اور تھپڑ کھا لو اس کے بعد سیٹ ہو جائے گا. میں اس چیز کے اتنا خلاف ہوں بانو, اتنا خلاف ہوں کہ پہلا تھپڑ تو شروعات ہے, اس کے بعد تو پھر پتہ نہیں کہاں سے بات کہاں جائے گی. وہ ایک لحاظ ہے نا, وہ ختم ہو گیا, ایک پردہ تھا وہ ہٹ گیا. اور میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ کوئی کسی کے ساتھ کیسے یہ کر سکتا ہے, کوئی اٹھ کے کسی کو تھپڑ کیسے مار سکتا ہے. چھوٹے تھے تو بہن بھائی آپس میں لڑتے تھے, ایک دوسرے کو کٹ بھی لگاتے تھے, پھر تھپڑوں والا سین نہیں ہوتا. کیا طریقہ ہے. میں خواتین کو جب دیکھتی ہوں, اللہ تعالیٰ ہر بچی کو, لڑکی کو, خاتون کو محفوظ رکھے, کہ سوشل میڈیا پر آ کر وہ اپنے زخم دکھاتی ہیں, وہ اپنی تکالیف دکھاتی ہیں, وہ اپنی چوٹیں دکھاتی ہیں, کس دل سے وہ کرتی ہوں گی, اور کتنا مجبور ہو کے وہ کرتی ہیں. کیوں برداشت کرتے ہو یہ سب کچھ, کیوں اپنی زندگی برباد کرنے پہ, اپنا پیس خراب کرنے پہ, اپنی ذات کو تباہ کرنے پہ کیوں. اسٹارٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ, اچھا ہم نے دیکھا جتنی بھی خواتین ہیں, میڈیا کی خواتین بھی ہیں, جب ان کو اس طرح کا زخموں کے ساتھ وہ سامنے آئی ہیں, پکچرز تصویریں لے کے, تو تبھی وہ سامنے آئی ہیں جب بات سر سے اوپر گزر گئی. اس سے پہلے انہوں نے برداشت کیا ہے جتنا وہ کر سکتی تھیں خواتین. عورت جو ہے نا, اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی خاصیت رکھی ہے, خاص طور پہ ہماری مشرقی عورتیں, کہ وہ بہت کچھ برداشت کرتی ہیں. وہ چاہتی ہیں کہ ہمارا گھر بسا رہے, اور اس کے پیچھے بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں. بڑی قربانیاں بھی دیتی ہیں, بڑی ہمت بھی کرتی ہیں,
اور میں سلوٹ پیش کرنا چاہوں گی ان خواتین کو جو اپنا گھر، سب کو جو گھر چلا رہی ہیں، بسا رہی ہیں. بچوں کے لیے، بچوں کے لیے، کبھی کبھی اپنے ماں باپ کے لیے، کبھی کبھی سوسائٹی کے پریشر کو برداشت کرنے کے لیے. لیکن دوسری طرف مردوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ عورت بڑی نازک ہوتی ہے، اس کو ایسے نہ توڑیں. وہ تو ایک جملے سے ٹوٹ جانے والی چیز ہے، آپ اس کے ساتھ کیا ظلم کرتے ہیں. اور یہاں ماؤں کی رسپانسبلٹی پر میں پھر ایک مرتبہ بات کروں گی، ہمیشہ کرتی ہوں، کہ اپنے بیٹے کو ضرور سکھائیں کہ آپ نے ایک لڑکی کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے، چاہے وہ بہن ہے، چاہے وہ ماں ہے، چاہے وہ بیوی ہے، چاہے وہ بیٹی ہے. اور بیوی سب سے زیادہ ضروری، وہ اپنا گھر بار سب چھوڑ کے آپ کے پاس آتی ہے اور کبھی شکایت کا کوئی لفظ بھی نہیں کہتی ہے، آپ کا ساتھ نبھاتی ہے، تو اس کے ساتھ یہ نہ کریں پلیز. بالکل ایسے مت کریں، پیار محبت سے رہے، اور نہیں رہ سکتے تو الگ ہو جائیں. الگ ہو جائیں. اوکے، بڑا سخت سوال کر لیں، پیار ہو جائے. معافی ہے تمہیں، معافی ہے، جتنا مرضی سخت سوال کر لو. کوئی زندگی میں ابھی فرح یوسف سے لے کے فرح اقرار اور ابھی والی جو ہماری بہن ہے ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی ایسا پوائنٹ جس کو آپ بدلنا چاہیں؟ بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں. میں آج جو کچھ ہوں، جیسی نظر آتی ہوں زندگی میں، میری جو لرننگ ہے وہ اسی سفر میں ہوئی ہے. میں واپس جا کے کسی چیز کو چینج کروں گی تو میں یہ نہیں ہوں گی، میں پتہ نہیں کیا ہوں گی. تو میں پتہ نہیں کچھ نہیں ہونا چاہتی، میں جو ہوں میں ویسی ہی ہونا چاہتی ہوں. نیا اسٹرگل نہیں کرنا چاہتی؟ نہیں، میں کیوں، میں نے زندگی میں جو کچھ کیا میں اس کو اون کرتی ہوں، چاہے وہ ٹھیک ہو، غلط ہو، کوئی غلطی ہو، تو اس کو اون کر کے جب آپ اون کر لیتے ہو تو پھر آپ اس کو درست کرنے کے اس پہ پیٹرن پہ آ جاتے ہو. تو وہ کرتے کرتے، سیکھتے سیکھتے آپ بہتر انسان بنتے ہو. تو اگر میں مڑ کے پیچھے دیکھوں 10 سال، تو 10 سال پہلے میں اور سوچ کی مالک تھی، میں اور طرح کی انسان تھی، آج میں اور طرح کی انسان ہوں. اگلے 5 سال اگر زندہ رہتی ہوں پھر پیچھے مڑ کے دیکھوں گی، پروردگار آپ کو لمبی زندگی آمین صحت کے ساتھ. آمین سما. تو پھر میں نے اور کچھ سیکھ لیا ہوگا، تو میں کیوں اپنی زندگی کو، اپنی چیزوں کو کیوں بدلوں گی؟ کبھی بھی نہیں، نیور. ٹھیک ہے، آپ نے کچھ چینج نہیں کرنا اپنی لائف میں. نہیں. اور آج کے پوڈ کاسٹ میں آپ تمام دیکھنے والوں کو بتا دوں کہ اس سے زیادہ کبھی میں ہنسی مسکرائی نہیں ہوں گی. ماشاءاللہ، اچھے سوال ہو رہے ہیں، اچھی پازیٹیو وائبس ہیں. اس سے زیادہ ہم ویسے مسکرا لیتے ہیں. وہ جو ہم ہنستے ہیں اور ہمارے جو کہتے ہیں نا، وہ برداشت نہیں ہوگی، لوگوں سے برداشت نہیں ہوگی. وہ میں ایک ریل دیکھتی تھی سوشل میڈیا پہ، 2 فرینڈس تھی، بیسٹ فرینڈ. وہ کہتی ہمیں کوئی اپروچ کیوں نہیں کرتا، اور بعد میں ان پبلک آپ کو کس نے اپروچ کرنا ہے. اچھا، اور بانو نا بہت جولی ہے، یہ بہت جولی ہے. یہ آتی تھی اور یہ باتیں کرتی تھی اور ہم ہنستے رہتے تھے اس کی باتیں سن سن کے. کہاں سے باتیں کرتی ہیں؟ پنجابی میں؟ ہاں، پنجابی میں، پیور پنجابی. اوکے، مجھے یہ بتائیں کہ فرح اقرار اپنی کوئی ایسا خواب جو رہ گیا ہو؟ حج کرنا ہے مجھے انشاءاللہ. اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بلاوا آیا اور اللہ کو منظور ہوا تو اب کی بار حج پہ لازمی جاؤں گی انشاءاللہ. واہ، ایسا خواب آپ نے بیان کر دیا کہ سب منہ بند ہو گیا. میں سوچ رہی تھی کہ مسالہ دیں گی، میں پھر اس میں مسالہ ڈالوں گی، آپ نے تو مجھے منہ بند کر دیا میرا. دنیاوی کوئی اتنے خواب نہیں ہے، اور اگر تھے بھی پورے ہو گئے ہیں، اور جو چھوٹی چھوٹی خواہشات ہوتی رہتی ہیں وہ پوری ہوتی رہتی ہیں. اللہ کا شکر ہے، یہ کھانا ہے، یہ پینا ہے، یہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے، وہ تو چلتا رہتا ہے. کبھی مجھے آپ نے مجھے اسٹارٹ میں کہا تھا کہ میں شاپنگ بہت کم پیسوں والی چیزیں کرتی ہوں، زیادہ ایکسپینسو نہیں، اور سیل سے شاپنگ کرتی ہوں. لڑکیاں ویسے یہ بتاتی نہیں ہیں، لیکن بڑی بات ہے آپ بتا رہی ہیں. تو لنڈے سے کبھی شاپنگ کی آپ نے؟ لنڈے سے بہت پہنا ہے لنڈا. مجھے کبھی آپ سے لنڈے والی وہ آئی مہک نہیں آئی. ابھی نہیں پہنا ہوا، ابھی جتنے بھی کپڑے ان میں لنڈے کی کوئی چیز نہیں ہے. لنڈے کا کوٹ نہیں پہنا ہوا، میرا بھائی لے کے آیا. لوگ سوچیں گے کہ شاید انہوں نے یہی کپڑے پہنے ہوئے، لیکن کوئی حرج نہیں ہوتا. آپ کو اچھی چیز مل رہی ہے اور آپ کو انٹرنیشنل برانڈ مل رہا ہے، اس کو ڈرائی کلین کرائیں، پہن لیں، کیا حرج ہے اس میں. اور وہ کوالٹی آپ کو نئے میں بھی نہیں ملے گی. ہم جب چھوٹے تھے نا، اماں تو نہیں پہناتی تھی، لیکن میری خالہ جان، اللہ انہیں غریق کے رحمت کرے، مجھے خالہ نہیں پالا، بہت پیار تھا اپنی خالہ کے ساتھ، بہت زیادہ. تو بڑے کیوٹ سے سویٹرز، چیزیں اس طرح کی. اس وقت نا برانڈز یہاں پر نہیں تھے، اور وہ جو لنڈے سے آتی تھی نا وہ برانڈز تھے، وہ بہت شاندار شاپنگ ہوتی تھی. تو وہ بڑا پہنا ہم نے، اور کوئی حرج نہیں ہوتا اس میں. لوگ اگر یہ سوچیں کہ یہ غلط چیز ہے، دیکھیں جو افورڈیبلٹی ہے نا وہ بڑی زیادہ ضروری ہے. اگر کسی نے 40,000 روپے کا کوٹ پہنا ہوا ہے، کیونکہ اب بڑے برانڈس کے اوپر اتنے ہی پیسوں کا ملتا ہے، تو وہی آپ کو 3-4 ہزار روپے میں مل رہی ہے چیز، تو مجھے تو اس میں کوئی برائی نظر نہیں آتی، اور میں تو ایسی ہوں، میں خرید بھی لوں. پرسنالٹی برانڈ ہونی چاہیے، برانڈ پھر جو پہنے وہ برانڈ بن جاتا ہے. دنیاوی چیزیں ہیں نا، یہی رہ جانی ہے، کیا فرق پڑتا ہے. اور آپ میں ویسے بھی بہت روحانی ہوئی ہوں، اور آپ کا انٹرویو کے بعد میں کچھ زیادہ روحانی ہو گئی. ہاں ماشاء اللہ، تمہیں عمرے کی بہت بہت مبارک ہو، جو آف کیمرہ میں نے دے دی تھی. اور میں یہ فیلنگ سمجھ سکتی ہوں کہ اس اندر سے کیسا تھوڑا روحانی ہوا ہوتا ہے. اللہ کرے ایسی رہو. انشاءاللہ جیسی بھی رہو، تم بہت اچھی ہو. آپ اپنوں کو تو ایسے لگتا ہے. انٹرویو ویسے آپ کا ہے، تعریفیں میں اپنی کروا رہی ہوں.
اوکے, تو وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے پرانے دوستوں کے پاس کبھی مت جائیں, یہ آپ کی پرانی باتیں لا کر آپ کے سامنے رکھیں گے تو وہ آپ کو ہنسی بھی آئے گی اور آپ کو برا بھی لگے گا, یہ مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہے. خاص طور پہ اگر کسی اچھی پوزیشن پر ہے تو وہاں کبھی کسی دوست کو مت بلائیں, وہ آپ کے ساتھ آ کے وہ سلوک کریں گے نا کہ لوگ کہیں گے اچھا جی یہ عزت ہے ان کی. اچھا مجھے بتائیں, بے وفائی تو لوگوں نے آپ کی بڑی وہ ٹیگ لائنز لکھ کے لگایا, بے وفائی کے بارے میں بتا دیا خاوند کی بے وفائی تو ایسی سچ نہیں ہے, آپ کو نہ آپ نے بولا نہ آپ کو فیل ہوئی. دوستی میں کبھی کسی نے بے وفائی کی؟ بے وفائی مجھے لگتا ہے کوئی نہیں کرتا, شاید سفر لوگوں کا آپ کی زندگی میں وہیں تک ہوتا ہے, وہ آپ کے ساتھ اتنا ہی رہتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں. شروع میں آپ کو دکھ محسوس ہوتا ہے. اچھا لوگوں کو یہ لگتا ہوگا, جو زیادہ تر لوگ ایموشن اٹیچ کرتے ہیں وہ پارٹنرز کے ساتھ کرتے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے دوست کا رشتہ بہت گہرا ہوتا ہے. ایسے وہ باتیں بھی دوست جانتے ہیں جو آپ کے ماں باپ بہن بھائی ایٹ ٹائمس پارٹنرز نہیں جانتے. کیونکہ لیٹ سپوز اگر پارٹنر کی آپ نے کوئی برائی کرنی ہے تو آپ دوست سے کریں گے نا, پارٹنر کے منہ پہ بیٹھ کے تو نہیں بولیں گے. اماں نے کوئی غصہ کر دیا ہے, ابا نے کچھ کہہ دیا تو وہ بھی آپ دوست سے کہیں گے. تو بڑا گہرا اور پیور رشتہ ہوتا ہے. آپ وہاں پر ویسے ہی ہوتے ہیں انفلٹرڈ, جیسا ہونا چاہیے ایک شخص کو. تو وہاں اگر دوست آپ کے ساتھ برا کر دے تو آپ بہت ہرٹ ہوتے ہیں. مجھے لگتا ہے آپ یہ ریلیشن شپ سے زیادہ اپنی دوستی میں ہرٹ ہوتے ہیں. Exactly. اور دوست بے وفائی نہیں کرتے ہیں, وقت کے ساتھ شاید پریفرنسز چینج ہو جاتی ہیں, شادی سے پہلے اور طرح ہوتے ہیں. اور اگر کہیں دوست کے ساتھ بھی آپ کا چلنا مشکل ہو جائے تو اس کو بھی اچھے طریقے خدا حافظ کہہ دیں, اچھی باتیں یاد کریں, بری باتیں بھول جائیں. کیونکہ جو وقت آپ لوگوں نے ساتھ گزارا ہوتا ہے کسی بھی رشتے میں وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے. جب آپ اس رشتے میں ہوتے ہیں, یہ میں پارٹنرشپ کے حوالے سے کہنا چاہوں گی تمام دیکھنے والوں کو بھی, کہ جب آپ رشتے میں ہوتے ہیں نا تو تب آپ کے پاس رائٹ ہوتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں بات کر سکیں یا کچھ کہہ سکیں. جب رشتہ ختم ہو جاتا ہے, وہ شخص آپ کے ساتھ نہیں ہے, تو آپ یہ حق کھو دیتے ہیں. اور مت کریں بات, مت وہ ماضی یاد کریں, مت اس کے بارے میں برا بولیں. وہ جیسا بھی تھا جو بھی تھا اب آپ کے ساتھ نہیں ہے. ہر رشتے میں اپلائی کریں, کیوں کسی کو ہم نے ڈیگریڈ کرنا ہے. آپ کا رشتہ تھا, آج نہیں ہے, کل کو کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے, آپ ہیں نہیں ہو, تو عزت برقرار رہنی چاہیے. یہ میرا. ابھی ہم نے آپ کے پاسٹ کے بارے میں بہت پوچھ لیا, پریزنٹ بھی ہو گیا, فیوچر پلانس کیا ہے آپ کے؟ پاکستان میں رہیں گی آپ؟ میں جاتی رہتی ہوں اور پھر واپس آ جاتی ہوں. میرا نا دل نہیں لگتا کسی اور ملک میں. اپنا ملک اپنا ہی ہوتا ہے, حال چاہے کیسا بھی ہو. چاہے یہ میں اس حوالے سے کہہ رہی ہوں, سیاست دانوں نے جو ہمارے ملک کو بنایا, ویسے تو بہت پیارا ہے. جو پیار, اپنائیت, رشتے تعلق یہاں پر ہیں وہ کہیں نہیں ہو سکتے. ہاں گھومنے کا تمہیں پتہ ہے مجھے بڑا شوق ہے, جاتی ہوں, آ جاتی ہوں. باقی کچھ چیزیں سوچی ہوئی ہیں, اللہ تعالیٰ اچھا کرے. وہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ میں زیادہ تر اس کا ذکر نہیں کرتی. وہ انسانوں سے, لوگوں سے, میرے رب سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں. اللہ مجھے توفیق دے میں وہ کام مکمل کر پاؤں اور اس سلسلے کو ڈونیشن ٹائپ, بس بہت ساری چیزیں. ہاں ٹھیک ہے. ہاں ایک چیز ضرور بتانا چاہوں گی, بچیوں کی ایجوکیشن کے لیے میں ایک انشاءاللہ جلدی پروجیکٹ شروع کرنے جا رہی ہوں, جو میرے دل کے بڑے قریب ہے, اور وہ میرے والد صاحب کو ڈیڈیکیٹ کروں گی, کیونکہ انہیں بچیوں سے بہت پیار تھا, بیٹیوں سے بہت محبت تھی. تو وہ ضرور ایسا ہوگا جو آپ کو سوشل میڈیا پہ بھی نظر آئے گا, اور وہاں میں کام کرتی بھی نظر آئے گی. والد صاحب کا آپ نے ذکر کیا ہے, میں وہ بیسیکلی کرنا نہیں چاہ رہی تھی, کہ مجھے پتا ہے کہ وہ بہت ہی تکلیف دہ بات ہے, کیونکہ میں نے بھی اپنے والد صاحب کو کھویا ہوا ہے, اور وہ الفاظ اور وہ چیزیں جو ہے نا بہت بے معنی سی لگتی ہیں. سوال بھی پوچھتے اچھا نہیں لگتا, لیکن والد کا ہونا اور والد کا یا پیرنٹس کا نہ ہونا یہ کتنی بڑی تکلیف ہے, یہ صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس نے ان کو کھو دیا. تو کیا فیلنگز ہوں گی جب کوئی ایسے شخص جو اپنے ماں باپ کو زندہ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اولڈ ایج ہوم چھوڑ دیتے ہیں, یا پھر ان کو گھروں سے باہر نکال دیتے ہیں, تو کیا کہیں گے آپ ان کو؟ اب ہم جب بھی پہلے بھی اولڈ ایج جاتے تھے تو میں نا اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ پاتی تھی, کیونکہ مجھے اپنے پیرنٹس سے بڑا پیار ہے. اور جب کوئی چلا جائے تو زندگی رکتی تو نہیں ہے. میں صبح اٹھتی ہوں, کام کرتی ہوں, تیار بھی ہوتی ہوں, چہرے پہ میک اپ بھی لگانا ہوتا ہے, ہمارا کام ایسا ہے. لیکن وہ خلا جو ہے نا کبھی بھی پوری نہیں ہوگی بانو. ان کا سایہ ہی بہت کچھ ہوتا ہے, بہت کچھ ہوتا ہے, اور سب کچھ ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے ایک والد سے جو بیٹی کی محبت ہوتی ہے وہ بالکل ہی الگ طریقے سے ہوتی ہے. اور جو تکلیف آپ محسوس کرتے ہیں, آپ ہنستے مسکراتے نظر آتے ہیں, آپ کو لگتا ہے آپ روٹین کا کام کر رہے ہو, لیکن آپ کو اندر سے لگتا ہے آپ کی دنیا رک گئی.
بے رنگ سی ہے. اس سے آگے بڑھ ہی نہیں پاتے ہو آپ. اب ہر وقت میری ہر بات میں میرے ابو کی بات ہوگی, میری خالہ کی بات ہوگی. اس وقت شاید اس طرح نہیں ہوتی ہو جب وہ اس دنیا میں تھے. اور میں بڑا اپنے آپ کو کنٹرول کر کے بات کرتی ہوں, کیونکہ جب آنسو رب کے سامنے ٹپکانے چاہیے, لیکن کچھ رشتے اور تعلق ایسے ہوتے ہیں جہاں آپ ذکر کرتے ہی آپ کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو زندگی دے, صحت سلامتی دے, اور جب تک آپ کے والدین زندہ ہیں پلیز ان کے ساتھ وقت گزاریے, ان کی قدر کیجیے, کہ جب وہ نہیں ہوں گے تو آپ کو وہ وقت واپس لوٹ کے نہیں آئے گا. وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے, آپ کبھی ان کی آواز نہیں سن سکیں گے, آپ کبھی ان کو گلے نہیں لگا سکیں گے, آپ کبھی ان کو دیکھ نہیں سکیں گے. تو قدر کیجیے اپنے پیرنٹس کی. وہ بہت اچھی جگہ ہے, ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہ بہت بہترین جگہ ہوں گے, لیکن وہ ہمارے پاس نہیں ہے. اور یہ ان کے چلے جانے کی جو تکلیف ہے نا, یہ پوری زندگی ختم نہیں ہوگی, کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. تو بس ابا جان کی یادیں ساتھ ہیں, ابا جان کے وائس نوٹس میرے پاس ہیں, میں سنتی ہوں, مجھے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے. ہم لکی ہیں کہ ہمارے پاس ان کے وائس نوٹس ہیں, ان کی ویڈیوز ہیں, یادیں ہیں, پکچرز ہیں. ابھی بیہائنڈ دا کیمرہ کچھ بیٹھے ہیں میرے بہن بھائی جو ابا سے ملتے تھے, خیریت دریافت کرنے آتے تھے. ابا بڑے زندہ دل تھے, بچے سے بہت پیار کرتے تھے, شاعری سے بہت لگاؤ تھا. کیا کیا ذکر کروں بانو, کیا کیا, یہ تو پوری رات گزر جائے گی, پورا دن گزر جائے گا. بس اللہ میرے لیے صبر کی دعا ضرور کرنا. صبر تو نہیں آئے گا پر آپ ہی وقت, مجھے ایسا لگتا ہے کہ وقت آپ کو نا ویسے رہنے کی یا جینے کی عادت سکھا دیتا ہے. کیونکہ صبر وہ ہوتا ہے کہ آپ کو کبھی مطلب ٹھیک ہے آپ کو سکون مل جائے, سکون نہیں ملتا. جب آپ کو خوشی ہوگی, جب آپ کی زندگی میں کوئی غم آئے گا, آپ کو اپنے ماں باپ یاد آئیں گے, آپ کا دل کرے گا کہ وہ میرے ساتھ ہوں, میں ان کے ساتھ شیئر کروں. لیکن ایک ہمارا جو دین ہے وہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ کل نفس ذائقۃ الموت, اور ہم نے بھی جانا ہے, اور یہ برحق ہے, اور وہ اس وقت بہت اچھی جگہ پر ہے, اور وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو وہ آپ کو ایسے نہیں دیکھ سکتے, وہ آپ کو ہنستی ہوئی اپنی پیاری ہنستی ہوئی ان کو چاہیے. تو آپ ہنسیں مسکرائیں, وہ یہ دنیا ہے, دنیا میں کسی نے بھی نہیں رہنا. تو آخر میں یہی کہوں گی کہ انسانوں کی قدر کریں. چیزیں اور دنیاوی چیزیں دوبارہ مل جاتی ہیں, انسان نہیں ملتے. امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.